تو اس سے پورا کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ میں ذکر کروں گا جو ناانصافی میں کچھ دن پہلے بھی آپ کو پتہ چلا تھا سندھ کے ساتھ ہوئی ہے کہ جو سندھ کے پیسے سپریم کورٹ نے روکے ہوئے ہیں بحریہ کے حوالے سے، وہ بھی اس ڈیفیسٹ کو پورا کرنے میں، بلکہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ آئیں گے تو جو ہمارے پلانز ہیں پورے سندھ کے لیے جو کہ ادروائز ہم کم ریسورسز کی وجہ سے پورے نہیں کر سکے، اس میں بھی ہمیں مدد ہوگی. اس کے اندر جو ہماری ٹوٹل ریونیو میں نے بتایا 1,452 بلین کا، اس کی میں آپ کو یہ جو خرچہ ہے اس کی بریک ڈاؤن دے دوں. ہماری فیڈرل گورنمنٹ سے جو ہم نے پیسے ملنے ہیں وہ 869 بلین ہے، 869 ہو جاتے ہیں ارب روپے. اس سال یہ جو گزر گیا سال 15 دن باقی ہیں اس میں 760 ارب روپے کا وعدہ کیا گیا تھا. میں نے آپ کو اس دن بھی بتایا، پھر میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں کہ ایز وی اسپیک رائٹ ناؤ ہمیں 613 ارب روپے ملے، یعنی 147 ارب روپے انہوں نے ہمیں ابھی دینے ہیں. میں امید کرتا ہوں، لیکن مجھے اللہ کرے میں غلط ہوں، یہ وعدہ وہ پورا کر دیں. مجھے نہیں لگتا کہ وہ 147 ارب روپے ہمیں جون کے مہینے میں دیں گے. تو جو 760 ارب روپے انہوں نے وعدہ کیا تھا، ویسے ہی وہ وعدے کو وفا نہ کرتے ہوئے انہوں نے اس کو ڈکریز کر دیا ہے، 717 ارب کر دیا ابھی کہ اب یہ اتنے دیں گے. تو اس کے حساب سے بھی تقریباً 104 ارب روپے ہمیں ملنے ہیں جون کے مہینے میں. اور میں نے آپ سب دوستوں کو پہلے بھی کہا تھا کہ انشاءاللہ تعالیٰ 1 جولائی کو ہم آپ کو بتا دیں گے کہ اس میں سے ملا کتنا ہے ہمیں اور کتنا شارٹ ہوا ہے. میں تو 147 کا حساب لگاؤں گا اس لیے کہ 147 ارب روپے یعنی 760 کے حساب سے وہ ہمیں ملنے چاہیے تھے. اگلے سال میں نے بتایا 869.68 بلین کا وعدہ ہے، جس میں ریونیو اسائنمنٹس ہیں 798 بلین. جو مجھے تھوڑی سی تشویش ہے، اسٹریٹ ٹرانسفرز جو ہمیں ملتے ہیں، آئل اور گیس کی رائلٹی اور گیس ڈیولپمنٹ سرچارج. اس مد میں جو یہ کرنٹ ایئر گزرا اس میں 62 بلین 62 ارب روپے کی ایسٹیمیٹ تھا. اگلے سال اس کو 49 ارب روپے کر دیا. وہ کیا ریزنز ہے، اس لیے کہ انہوں نے ابھی ایکسپلین نہیں کیا. یہ تھوڑی سی تشویش ضرور ہے ہمیں اس بات پہ. پروونشل ٹیکسز کی اگر ہم بات کریں تو ہم نے پروونشل ٹیکسز جو اگلے سال کے لیے رکھے ہیں، ٹوٹل ٹیکس اور نان ٹیکس ریسیٹس ملا کے 329 ارب روپے 329 بلین، جس میں ہماری امید ہے کہ ہمارا سب سے بڑا ریونیو سورس ایس آر بی ہوگا. اور اس سال ہم نے 125 ارب روپے ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں اسے ملیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس ٹارگٹ کو ہم پورا نہیں کریں گے تو اس کے قریب بہت ضرور ہوں گے. کوشش تو یہ ہوگی کہ اس کو پورا کیا جائے. اگلے سال ہم نے اس میں اضافہ کر کے اس کو 150 ارب روپے کا ٹارگٹ رکھا ہے ریونیو بورڈ کا. ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ اس سال اس کا ٹارگٹ 88 ارب روپے ہے. وہ انشاءاللہ تعالیٰ اپنا ٹارگٹ پورا کریں گے، اس سے ایکسیڈ بھی کریں گے. اور ان کی کام دیکھتے ہوئے اگلے سال ہم نے ان کا ٹارگٹ 120 ارب روپے کی ہے کنسلٹیشن کے ساتھ. ان کے بورڈ آف ریونیو میں تھوڑی سی ایشوز ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ کو پتہ ہے اس سال کلیمٹی ہو گئی تھی. ہم نے کافی سارے ڈسٹرکٹس کو جو ہے کلیمٹی اسٹرکن آفت زدہ قرار دیا تھا، اور ان جگہوں پہ ٹیکسز ہمیں معاف کرنے پڑتے ہیں. یہ سارے ایشوز کی وجہ سے اس کی کلیکشن کچھ کم ہے، اور اگلے سال ہم نے اس کی کلیکشن 30.64 ارب روپے رکھی ہے، 30.64 بلین. نان ٹیکس میں ہم 24.3 بلین. نان ٹیکس میں جیسے ہماری ہوتی ہیں ہوم ڈپارٹمنٹ کی ریسیٹس ہوتی ہیں، لائسنس وغیرہ بناتے ہیں، چلانز ہوتے ہیں، اس طریقے سے کچھ اور فیس وغیرہ ہوتی ہیں جو ٹیکس کی مد میں نہیں آتی. اس میں 24 ارب روپے ہم نے رکھا ہے. اس طریقے سے ٹوٹل
329 بلین ہے پروونشل ٹیکس ریسیٹس. اس کے علاوہ ہمارے پاس اور ریسیٹس آتی ہیں, فورن پروجیکٹ اسسٹنس آتی ہے, وہ پوری کی پوری ایک دم پروجیکٹس پہ خرچ ہو جاتی ہے, ڈیولپمنٹ سائٹ پہ ہوتی ہے. 71 ارب روپے اس کے ہیں. فیڈرل گرانٹ بھی دیتی ہے ہمیں ڈیولپمنٹ کے لیے. اس پہ میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں. جب یہ پی ٹی آئی کی حکومت نہیں آئی تھی, پچھلی حکومت کے آخری سال میں, یہ گرانٹ ہمیں 27 ارب روپے ایلوکیشن تھی, اور یہ کم کر کے اور گھٹنے کے بعد اگلے سال 5.3 ارب روپے ہے, جس پہ میں کافی بات کر چکا ہوں. شاید آپ کے اور سوالات ہوں گے تو اس پہ اور ذکر کروں گا. اور پھر باقی یہ ساری جو ملا کے ہم بینک بوروئنگ ہمارے الاؤڈ ہے انڈر دی NEC, وہ بھی ہم نے 45 ارب روپے کے کوشن رکھا ہے کہ ضرورت پڑے گی تو ہم وہ بینک بوروئنگ کریں گے. اور اس طریقے سے 1.452 ٹریلین کا ہمارا ریسورس ہے. ایکسپینڈیچر سائڈ پہ آئیں تو ایکسپینڈیچر میں جو میں نے آپ کو بتایا کہ 1.477 ٹریلین ہے, اس کا بڑا پورشن 1089 بلین یعنی 1.089 ٹریلین یہ آپ کا کرنٹ ریونیو ایکسپینڈیچر میں آتا ہے, نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر جسے ہم کہتے ہیں. اس کے اندر میجر پورشن سیلریز کا ہے. 30 ارب کی ڈسٹرکٹ اے ڈی پی نارملی ہم 20 کرتے تھے, پچھلے سال 15 کرنی پڑی, تو اس سال ہم ڈبل کر رہے ہیں. 30 ارب روپے کی ڈسٹرکٹ اے ڈی پی ہے. 71 ارب روپے جیسے میں نے آپ کو بتایا فورن پروجیکٹ اسسٹنس ہے. اور اس کے علاوہ 5.3 بہت بڑا اماؤنٹ ہے, 5.3 بلین کا جو ہمیں فیڈرل گرانٹ سے مل رہا ہے, جس میں آئے گا کتنا وہ بعد میں بتائیں گے آپ کو. یہ سب ملا کے 329 ارب روپے ہمیں مل رہے ہیں, ہم نے ڈیولپمنٹ کے لیے مختص کیے ہیں. اور یہ پچھلے سال سے تقریباً 41% زیادہ ہے جو ایلوکیشن ہے. خرچ جو ایکسپینڈیچر ہے وہ ہمارا کافی کم ہوا تھا پچھلے سال, اور اس کی کافی ریزنز ہیں. نان ڈیولپمنٹ میں ایک چیز پہ صرف میں فوکس کروں گا. تنخواہیں ہم نے سرکاری ملازمین کی 20% بڑھانے کا اعلان کیا ہے اور اس کی پروویژننگ کی ہے. ہم ہر سال تنخواہ ملازمین کی بڑھاتے رہے ہیں. کوئی ایک ایسا سال نہیں آیا کہ سندھ حکومت نے, اس لیے کہ جو تکلیف میں ہمارے ملازمین ہیں ان کو دیکھتے ہوئے ہم نے کیا ہے. فیڈرل گورنمنٹ نے نہیں کیا. پھر انہوں نے ایک سال اس دفعہ کوئی 25% کہا تھا, ایکولائزیشن وغیرہ کچھ کر رہے ہیں, وہ پرانی تنخواہ کے برابر کی تھی. یہ اس وقت جو ہمارے ملازمین کی تنخواہ ہے وہ گارنٹی کے ساتھ, میں نے کل اپنی بجٹ سپیچ میں بھی کہا تھا کہ پورے پاکستان سے زیادہ, اس لیے کہ وہ آج کل کی جو مہنگائی کے طوفان برپا ہوا ہے, مہنگائی جو آئی ہوئی ہے اس کے لیے ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ جس پہ تھوڑی سی کرٹیسزم بھی ہمارے اوپر ہوئی ہے, لیکن وہ کرٹیسزم میں لینے کے لیے تیار ہوں کہ ہم نے 25,000 روپے منیمم ویج کا اعلان کیا ہے. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ پورے ملک میں یہ ہو, اس لیے کہ 25,000 بھی میرے حساب سے ناکافی ہے, بہت کم ہے. لیکن ہم نے 17,500 سے بڑھا کے, جس طریقے کی مہنگائی پچھلے 3 سال میں ہوئی ہے, خاص طور پر پچھلے 3 سال میں, اور لوگوں کا, غریبوں کا جینا محال ہو گیا, ہم نے اس کو 25,000 کیا. میں یہ ریکویسٹ کروں گا آپ کے ذریعے سب سے کہ وہ کہا گیا کہ جی آپ نے سندھ کو ان ایون پلینگ فیلڈ دے دی, باقی جگہوں پہ 21,000 ہے, یہاں 25,000 ہو گئی. میں کہوں گا کہ پورے پاکستان میں 25,000 کریں. انہی مزدوروں کی وجہ سے, انہی کام کرنے والوں کی وجہ سے یہ ملک زندہ ہے اور چل رہا ہے, یہ لیڈروں کی وجہ سے نہیں زندہ ہے. تو 25,000 منیمم ویج میں ڈیمانڈ کروں گا کہ پورے ملک میں دی جائے. اور ہم نے یہ کڑوی گولی کہی ہے, ہم نے جیسے میں نے کہا ہمارے جو گریڈ 1 to 5 کے ملازمین ہیں ان کی 25,000 سے کم تنخواہ بنتی ہے, جو بنتا ہے جو انٹری لیول پہ ہوتے ہیں نا, 1-2 سال بعد جا کے ان کو انکریمنٹ لگ کے ہو جاتی ہے. لیکن جو آج گریڈ 1 میں آئے گا اس کی 25,000 سے کچھ کم تنخواہ ہے. تو ہم نے اس کے لیے ایک سپلیمنٹری تنخواہ دیتے ہیں کہ اس کو کم از کم 25,000 روپے ملے. ہم کر رہے ہیں اس سال. تو انگریزی میں کہنا وی پٹ آ منی ویئر آ ماؤتھ از,
زبانی جمع خرچ نہیں کر رہے, ہم خود کر کے دکھا رہے ہیں. ہم انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے کہ پرائیویٹ سیکٹر میں یہ امپلیمنٹ ہو, لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ کچھ ہوش کی ناخن فیڈرل گورنمنٹ اور باقی صوبے بھی لیں اور یہ منیمم ویج 25,000 روپے کریں, تاکہ یہ ڈسپیرٹی پھر ایک مہم چلانا سندھ کے خلاف جو ایک معمول بن گیا ہے وہ نہ شروع ہو جائے. دوسرا میں نے آپ کو گرانٹس وغیرہ کی بات کر دی جو دی ہیں. اچھا, میں کچھ میجر انیشیٹو یہ بھی نان ڈیولپمنٹ سائڈ پہ آتے ہیں, وہ میں آپ کو بتا دوں جو ہم کر رہے ہیں, جو سوشل ویلفیئر ایگریکلچر سائڈ پہ ہے اور آپ کی انفارمیشن ٹیکنالوجی لائف سٹاک. ہم ایک پاورٹی ایلیویشن پروگرام یہ ہم نے اس سال بھی شروع کیا تھا, لیکن یہ کووڈ اور باقی فلڈس کی وجہ سے پیچھے پڑ گیا, لیکن اب ہماری تیاری پوری ہے. وہ ایک ہم پاورٹی ایلیویشن پروگرام فار اسمال بزنس کر رہے ہیں, جس میں 2 لاکھ سے 5 لاکھ تک کے لونز دیں گے, اور اس کے لیے ٹوٹل 2 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں. اسی طریقے سے ہم جو چھوٹے کاشتکار ہیں اسمال فارمرز, ان کو 2 لاکھ تک کی لون دیں گے, اور 3 ارب روپے ہم نے اس کے لیے مختص کیے ہیں. ہم آرفنیجز جو ہیں ان کے لیے 500 ملین روپے ہم نے کیے ہوئے. اولڈ ایج ہومز ہمارے صوبے میں جو ہیں ان کے لیے 500 ملین مختص کیے ہوئے ہیں. ہم کووڈ-19 سے جو لوگ افیکٹ ہوئے ہیں اس کی ایک پوری ایکسرسائز کی گئی ہے. ہمارے یہاں ایک یونٹ الگ بنا ہوا ہے اس میں, اور انہوں نے اس ایکسرسائز کے بعد ہم نے 10 ارب روپے ایلوکیٹ کیے ہیں ان کی سپورٹ کے لیے لوگوں کی. ہم ایگریکلچر سائٹ پہ 1 ارب روپے کی سبسڈی دیں گے اسمال فارمرز کو جو 25 ایکڑ تک کی جن کی زمین ہے کوالٹی رائس سیڈ کے لیے. ہم فرٹیلائزر کے لیے جس کی 25 ایکڑ تک کی زمین ہے 1 ارب روپے ہم نے رکھا ہے فار ایز سبسڈی. ہم پیسٹیسائڈس کے لیے 1000 ارب روپے کی سبسڈی اسمال فارمرز وہی 25 ایکڑ تک کی ہم نے لمٹ رکھی ہے ان کے لیے دیں گے. لائف سٹاک اینڈ فشریز میں ہم نے 500 ملین لائف سٹاک بریڈنگ کے لیے رکھے ہیں. اس کے علاوہ انفارمیشن ٹیکنالوجی میں ہم نے 1 ارب روپیہ رکھا ہے کہ جو ٹیکنالوجی بیس سٹارٹ اپس ہیں, جو چھوٹے انٹرپرنورز ہوتے ہیں جن کو 1 کروڑ 2 کروڑ 5 کروڑ روپے چاہیے ایک بزنس سٹارٹ کرنے کے لیے, اور اس سے ان کو آگے جا کے وہ کنٹریبیوٹ کریں گے ملک کی اکانومی میں, اس کے لیے ہم نے 1 ارب روپیہ رکھا ہے. ہم نے جو ہمارے اسپیشل ڈفرینٹلی ایبلڈ بچے ہوتے ہیں یا پیپل ود ڈسیبلٹیز ہیں ان کے لیے ایک فنڈ رکھا ہے 500 ملین کا کہ ان کے پیرنٹس کو سپورٹ دینے کے لیے. ہم نے کہا ہے کہ وہ 1 لاکھ روپیہ پر فیملی ہم دیں گے جن کا ایسا بچہ ہو, اس لیے کہ ان کے اخراجات کافی بڑھ جاتے ہیں. ہم نے انڈر بے نظیر ویمن ایگریکلچر ورکرز پروگرام 500 ملین کی ایلوکیشن رکھی, اور یہ بھی بڑا ویل تھاٹ آف پروگرام ہے. وہ کیا ہے کہ یہ ہم دیں گے جو رورل ایریاز میں خواتین جو پریگننٹ ہوتی ہیں ان کو 6 وزٹس ہے اسٹیپولیٹڈ کہ جی ڈاکٹر کو کرنی پڑتی ہیں, اسپتال جانا پڑتا ہے 6 بار. اور ہم نے وہ اسپتال جانا تو فری ہے, ادھر تو علاج کے لیے کوئی پیسے نہیں لیتے, لیکن وہ اپنی ہوتا کیا ہے کہ اس دن کی یا آدھے دن کی اپنی کمائی جو ہوتی ہے, ویمن ورکرز کی بات کر رہے ہیں ہم ایگریکلچر ورکرز پروگرام, وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ بھی نہیں چھوڑ سکتے, اتنے ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوتے ہیں. وہ ہم ان کو سپورٹ کریں گے کہ جی جو اسپتال آئے گا اور اپنا چیک اپ کرائے گا اس کو اس ویمن یہ رورل ایریاز میں ویمن ایگریکلچر ورکر کو آدھے دن کی جو ہم نے ایک حساب لگایا ہوا کہ اس کی ہوگی تنخواہ وہ پوری کریں گے. شہید بے نظیر ہاؤسنگ سیل کے لیے ہم نے 2 ارب روپے ایلوکیٹ کیے ہیں. ہم پچھلے سالوں میں کچھ 1-2 سالوں میں ہم نہیں ایلوکیشن کر سکے تھے گھر بنانے کے لیے تاکہ غریب لوگوں کو چھت ملے, وہ ہم نے ایلوکیٹ کیے ہیں. یہ سارے جو میں نے آپ کو بتایا نا یہ نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچرز ہیں. تو لگتا ہے کہ جی آپ نے
ڈیولپمنٹ پہ 329 ارب اچھا اماؤنٹ ہے، لیکن یہ سارے اس میں نہیں آتے، یہ نان ڈیولپمنٹ سائڈ پہ آتے ہیں. میں کوئکلی ڈیولپمنٹ سائڈ آپ کو رن کر دیتا ہوں. میں نے آپ کو موٹا موٹا تو بتا دیا تھا کہ 329 بلین ہے، جس میں سے 222.5 بلین پروونشل اے ڈی پی ہے، 30 ارب روپے ڈسٹرکٹ اے ڈی پی ہے، اور یہ 252.5 ارب روپے ہم اپنے ریسورسز سے لائیں گے، اور اس کے علاوہ 71 ارب روپے انٹرنیشنل فارن پروجیکٹ اسسٹنس ہے، اور 5.3 بلین کی مہربانی ہم پہ فیڈرل گورنمنٹ نے بھی کی ہے اور وعدہ کیا ہے. ہماری جو میں صرف میجر سیکٹرز بتا دیتا ہوں اور ان میں انکریز بتا دیتا ہوں. ایجوکیشن میں 21 ارب روپے پچھلے سال تھے، اس کو بڑھا کے 26 ارب روپے کیا گیا ہے. اور میں نے یہ کہیں پہ سارا ایک حساب لگایا تھا کہ ایلوکیشن تھی، اس کو بڑھا کے 26 ارب روپے کیا ہے، 24% اضافہ ہے. جو بڑے ڈپارٹمنٹس اوبیسلی اس میں پرسنٹیج آپ کو کم نظر آئے گی، لیکن آپ دیکھیں تو 5 ارب روپے کا اضافہ کیا ہے اس کی ایلوکیشن میں. اور اسی کے اندر جو ہمارا ایک ڈپارٹمنٹ ہے فار امپاورمنٹ آف جو اسپیشل ڈفرینٹلی ایبلڈ بچوں کا یا وہ ڈپارٹمنٹ ہے، اس کی ایلوکیشن صرف 128 ملین ہوتی تھی، وہ 525% بڑھا کے 800 ملین کر دی ہے. اسٹیپٹا کی ایلوکیشن 713 ملین سے بڑھا کے 1200 ملین، 68% انکریز ہے. یونیورسٹیز اینڈ بورڈز کی 3.3 بلین سے بڑھا کے 6 بلین کر دی ہے، تقریباً 78% انکریز ہے. انوائرمنٹ منسٹر صاحب بھی بیٹھے ہیں ادھر، اگین زیادہ توجہ نہیں دی جاتی تھی، 145 ملین صرف اس کی ایلوکیشن تھی، وہ بڑھا کے 1200 ملین کر دی ہے، یعنی 725% اس میں انکریز کیا. ہم نے وہی کہا نا، چھوٹے ڈپارٹمنٹس جن کی اسکیمز ہم جلدی ختم کر سکیں. فارسٹ اینڈ وائلڈ لائف اگین منسٹر صاحب بیٹھے ہیں ساتھ، 690 ملین سے بڑھا کے 1500 ملین کر دی ہے، 117% انکریز. ہوم ڈپارٹمنٹ کی انکریز کافی کی ہے، 666، وہ بھی منسٹرز بیٹھے ہیں سامنے آپ کے، 666 سے بڑھا کے 9 ارب. اور میجر اس کی جو انکریز ہوئی ہے وہ جو ہم سیف سٹی پروجیکٹ ہے، تقریباً مجھے صحیح یاد نہیں، 7.5 ارب کے قریب اس کی ایلوکیشن صرف ایک پروجیکٹ کی رکھی ہے، تاکہ اس ہم کافی ایڈوانس سٹیج پہ ہیں. این آر ٹی سی کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہو گیا ہے، اور اب اس کو فائنل جو ڈیو ڈیلیجنس اس کی ہو رہی ہے، اور ہمیں امید ہے کہ اس کو ہم یہ تقریباً 21-22 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے، ہم اس کو 1/3 اس کی ایلوکیشن ہم نے پہلے سال میں ہی رکھی ہے، تاکہ اس پہ ہم تیزی سے کام کر سکیں. ہیومن رائٹس چھوٹا سا ڈپارٹمنٹ، اس میں 542% کی انکریز ہے، 5.5 ملین سے 35 ملین ہو گیا. یہ چھوٹے چھوٹے میں کہہ رہا ہوں کہ ہیومن سیٹلمنٹ، اس میں 108% کی انکریز ہے. انڈسٹریز اینڈ کامرس 636 ملین ہوا کرتی تھی اس کی پچھلے سال ایلوکیشن، اس کو بڑھا کے 1500 ملین کر دی ہے، یعنی 135% انکریز ہے. باقی تو آپ کی اریگیشن میں 42% انکریز ہے، لا کے اندر 90% انکریز ہے. لا کو ہم بھول نہیں سکتے، اس کی خاص وجہ ہے، نہیں تو کامنٹس آ جاتے ہیں. نہیں، ان کی وجہ سے نہیں، ان کے کامنٹس کو کوئی نہیں کراتا، تو وہ ہم چھوڑ نہیں سکتے. وہ تو پتہ نہیں خود ہی ری اپروپریشنز بھی ہو جاتی ہیں، اس میں آرڈر آ جاتے ہیں کہ ادھر یہ کو، خیر وہ ہم تابع ہیں، منوہن ہم ان کی بات نہیں. ٹھیک ہے جی. لائف سٹاکس اینڈ فشریز اگین 1 بلین کی ایلوکیشن تھی، بڑھا کے 1800 ملین کر دی ہے، 65% انکریز ہے. لوکل گورنمنٹ 12 ارب روپے تھے، اگلے سال بڑھا کے 22.5 ارب روپے، یعنی 110% انکریز کر دی ہے. پبلک ہیلتھ انجینئرنگ 11.3 بلین ایلوکیشن تھی، بڑھا کے 15.5 ارب، یعنی 36% انکریز. رورل ڈیولپمنٹ 231 ملین تھی، بڑھا کے 1000 ملین، 330% انکریز. سوشل ویلفیئر 233 ملین تھی، اس کو بڑھا کے 800 ملین، 243% انکریز. اسپورٹس اینڈ یوتھ افیئرس
682 ملین الوکیشن تھی، اس کو بڑھا کے 2800 ملین کر دیا ہے، یعنی 310% انکریز. تو ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ چھوٹے ڈپارٹمنٹس جن کو پہلے زیادہ توجہ نہیں دی جاتی تھی ان کے پروجیکٹس کو ختم کریں. 100 ملین سے کم جو بھی پروجیکٹ ہے اس کو ہم پوری ایلوکیشن دیں. اس کے علاوہ ہم نے ایک اور پالیسی رکھی اور کیبنٹ نے اپروو کی کہ جس اسکیم پہ بھی 70% خرچ ہو گیا ہے، یعنی 100 روپے اگر رکھا ہوا ٹوٹل اسکیم کی کاسٹ تھی، 70 روپے یا اس سے زیادہ خرچ ہو گیا ہے، تو اس کا بیلنس اماؤنٹ ہم اس سال میں پورا رکھ رہے ہیں تاکہ یہ اسکیم جو ہے اس سال ہم کمپلیٹ کر سکے جو اگلا سال آنے والا ہے. اس طریقے سے ہم 1009 اسکیمز ہیں ٹوٹل، مجھے نمبر جو ہم پلان کر رہے ہیں کہ ہم اگلے سال جو کہ ریکارڈ ہوگا. اس سے پہلے ہمارا ریکارڈ 2017-18 کا ہے جس میں ہم نے 700 کے قریب اسکیمیں، 700 سے کچھ اوپر اسکیمیں کمپلیٹ کی تھیں. اس سال بھی ہم نے 590 ہے اسکیمز کمپلیٹ کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ. جو یہ کرنٹ ایئر ہے، اگلے سال ہم اس کو ڈبل کرنے جا رہے ہیں. اور یہ جو اسٹریٹجی ہم نے بنائی ہے کہ ہم ساری اسکیمز کو جو سالہ سال چلتی چلی آ رہی ہیں ان کو پرائرٹی دے کے ان کو ختم کریں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے نئی اسکیمز کو نہیں بھولا. میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں اگر کہیں غلطی ہوئی، میں اگین کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے چھوٹی موٹی غلطی ہو گئی ہو، صوبہ سندھ کے ہر ڈسٹرکٹ کے ہر تحصیل میں نئی اسکیم دی ہے ہم نے اکراس دا بورڈ. کوئی ایک ہو سکتا اگر کہیں رہ گیا ہو تو میں وہ غلطی مانوں گا، اس کو ہم اسکیم دے دیں گے. لیکن ہم نے یہ پالیسی رکھی تھی پورے صوبے میں ہر ڈسٹرکٹ کی ہر تحصیل میں نئی اسکیم ضرور ہے جو ہم نے نئی اسکیمز دی ہیں. اور یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، چیک کر سکتے ہیں. اگین میں کہوں کوئی شاید جگہ بھول گئے ہوں تو ہم اس کو بھی ایڈ کر دیں گے اگر ایسی کوئی جگہ ہم بھول گئے ہوں. لیکن یہ ہم گارنٹی سے میں کہتا ہوں. ایک دو چیزیں میں نے کل اسمبلی میں اپنی اسپیچ میں بھی کہی تھی لیکن میں پھر دہرانا چاہتا ہوں. جو اچیومنٹس ہماری میجر، پچھلا سال کووڈ تھا، پورا سال کووڈ میں ہمارا گزرا ہے. اس وقت تو بہت لوگ کریڈٹ لے رہے ہیں، وہ بھلے لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے تھے کہ یہ تو ایک ہلکا سا بخار ہے، آئے گا اور ختم ہو جائے گا، پریشانی نہ کریں. یہ بھی کہتے تھے کچھ لوگ جن کو بعد میں بڑی امپورٹنٹ پوزیشنز دی گئی کہ جی کووڈ سے زیادہ تو روڈ ایکسیڈنٹس میں لوگ مرتے ہیں، تو کیا ہم گاڑیاں چلانا ختم کر دیں؟ یہ بھی آپ کو یاد ہوگا. یہ کریڈٹ لینے والے آج کل یہ کہا کرتے تھے. اور تو اور جو ٹیلی فون پہ میسج آتا تھا نا، وہ پی ٹی سی ایل کو جب آپ کال کرتے تھے کسی نمبر کو تو شروع میں میسج آتا تھا، وہ بعد میں چینج کر دیا کہ کووڈ خطرناک ہے لیکن جان لیوا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان سے حساب لے گئے ایسے لوگوں سے جن لوگوں نے یہ کہا تھا. تو وہ کریڈٹ بھلے لیں لیکن ہم ایک کووڈ لائک سچویشن میں تھے. اس وقت بھی میں خود بھی بات کروں گا اور ہمارے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے کانٹیکٹ کیا ہے. ہمیں 8-10 دن بھی نہیں ہوئے جو این سی سی کی پچھلی میٹنگ ہوئی تھی، وزیر اعظم صاحب جس کے سربراہی کرتے ہیں، ہمیں کہا گیا تھا کیٹیگورک ٹرمز میں کہ آپ ویکسین سپلائی کی فکر نہ کریں، آپ اپنی ویکسینز بڑھائیں. اور ہم نے اس پہ عمل کیا. انفارچونیٹلی پرسوں میں نے پہلے پنجاب میں سنا تھا کہ لوگوں کو واپس کیا جا رہا ہے، اور کل ہمارے پاس بھی پرابلم ہوا ہے ویکسین سپلائی کا. تو یہ جو اور ہمیں خریدنے نہیں دیتے، کہتے ہیں ایک ویکسین نہیں خریدنے اس لیے نہیں دیتے کہ ہم پہ کہتے ہیں ہے کتنے کی قیمت تو بتاؤ میں مہنگی نہ خرید لوں. کہتے نہیں جی وہ نان ڈسکلوجر ایگریمنٹ، ہم آپ کو بتا نہیں سکتے ہم نے کتنے کی خریدی ہے ویکسین. تو آپ کے توسط سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مہربانی کر کے ہمارا اس وبا سے نجات کا یہی طریقہ ہے کہ ہم اپنا احتیاط بھی کریں، اس کے ساتھ ساتھ اپنی عوام کو ویکسینیٹ کریں. دنیا کھل رہی ہے ان جگہوں پہ جہاں ویکسینیشن ہو گئی ہے، یہاں پہ ویکسین کم ہو گئی ہے اور یہ فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. میں یہ ساری بات اس لیے کی کہ اس کووڈ میں چلے بہت ساری باتیں میں نے آپ بتایا جو بھی ہم نے سٹیپس لیے جو اب سب کو پتہ ہے. کوئی ایک صوبہ بتائیں یا وفاق بتائیں جس نے اس کووڈ کے دوران ایک ایسا اسپتال بنایا ہو
جس کو اگزامپل دیا جا رہا ہے. میں ہماری جو سندھ انفیکشس ڈیزیز ہاسپٹل اینڈ ریسرچ سینٹر ہم نے بنایا ہے 3 یا 4 مہینے پرانی بلڈنگ تھی, سارٹ آف ابینڈنڈ تھی, اس کو ٹیک اوور کیا, اس میں کچھ اور بننا تھا, ہم نے کہا نہیں اس وقت ضرورت ہے, 3 سے 4 مہینے میں وہ کمپلیٹ کر کے اس قسم کے اسپتال ادھر بنائیے. اس اسپتال نے, میں نے کل نمبرز دیے تھے, 3000 سے زیادہ 3049, یہ مئی تک کی 12 جون تک کی رپورٹ ہے, 3049 لوگ ٹریٹ کیے. اور یہ اس اسپتال میں وہ آتے ہیں جن کو سخت تکلیف ہوتی ہے. اور یہاں پہ ٹوٹل جتنے لوگ آئے تھے ان میں سے 694 افراد کی ڈیتھ بھی ہوئی ہے, باقی کچھ علاج میں ہیں اور باقی صحتیاب ہو کے جا چکے ہیں. کسی ایک اسپتال میں, میں پبلک پرائیویٹ سیکٹر کہتا ہوں ملا کے, کہ اتنی ٹریٹمنٹس ہوئی ہیں. یہ ہم نے نہ صرف پریونٹیو سائڈ پہ, کیوریٹو سائڈ پہ, ٹیسٹنگ کی بات ہم پوسٹ کرتے ہیں کہ جی ہم نے سارے ملک سے ملا کے ڈبل ٹیسٹنگ کی ہے, بات بالکل درست ہے. ہمارا جو ریکوری ریشو ہے, یعنی جو لوگ صحتیاب ہو جاتے ہیں, وہ پورے ملک سے آدھا نہیں تو تقریباً 70%, 80% زیادہ ہم ریکور کرتے ہیں, یعنی ڈبل نہیں ہے تو 80% زیادہ ہم ریکور ہمارے لوگ ہوئے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں, یہ اسٹیٹسٹکس, یہ نمبرز جھوٹ نہیں بولتے. یہ باقی آپ نے اگر صرف زبانی اگر جمع خرچ کرنا ہے وہ آپ کرتے رہیں جو کرنا ہے. کافی باتیں ہوتی رہی ہیں ان دا لاسٹ فیو ڈیز, اور کل بھی بڑا شور ہنگامہ بھی ڈالا گیا اسمبلی میں. ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم سندھ حکومت کو کیا ایک کہتے پیسے نہیں دیں گے, یہ کھا جائیں گے. آپ لوگوں نے جو نہیں کھائے ہیں نا پیسے, آپ نے کیا کیا پورے ملک میں؟ انفارچونیٹ قسم کی سٹیٹمنٹس آتی ہیں کہ سندھ میں کوئی کام نہیں کرتا. میں ابھی بیٹھ کے نا, ادھر ہی بیٹھ کے یہ لسٹ ایک بنائی تھی یار, کام مجھے جو ذہن میں آ رہے تھے یار کیا کیا ہے, اور یہ پچھلے 3-4 سال کی صرف کہانی بتاؤں گا آپ کو. ہم کام نہیں کرتے, کراچی ٹھٹا ڈیول کیریج وے ہم نے بنا دیا, جو کہ فیڈرل روڈ ہے, صوبائی روڈ نہیں ہے, ذمہ داری ان کی تھی. میں نے آپ کو کہا دوسرے صوبوں میں مجھے کوئی اس سے جو ہے اعتراض نہیں ہے,